مطلب ایک سوال تو ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مشکل کام میں مشکل آتی ہے اور آسانی سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یاد رکھیے، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، مشکل ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، آسانی سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ جو چاہ رہے ہیں اور ایک وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں یہ کام آسانی سے ہو جائے، یہ میری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو جیسا لے رہا ہے وہ اس کی چاہت ہے، اور وہ جو ہو رہا ہے وہ سب سے اچھا ہو رہا ہے۔ یہ بات کو آپ یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو چاہ رہا ہے سب سے اچھا ہو، چونکہ وہ سوال اس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی رکاوٹ ہے کہ ہم کیا کریں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ بچی کی شادی آج ہو جائے، میں چونکہ چٹھی پر بھی ہے، اور شادی لڑکے کی تو میں سمجھتا ہوں پرابلم ہی نہیں ہے نا، سمجھ رہے آپ؟ ایک صاحب مطلب بولنے لگے، مزہ ہی آتا ہے کہ لڑکے کو تو شادی کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں، نہ کوئی کوالیفیکیشن چاہیے نہ کچھ چاہیے، لڑکا ہونا ہی اس کے لیے کافی ہے نا۔ کوالیفیکیشن کیا؟ لڑکا ہے، اب اس سے بڑی کیا ہو سکتی؟ لڑکا شادی، سمجھ آپ؟ یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو وہ میں سمجھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ لڑکی کے بارے میں یہ سوال ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، ٹھیک، شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ لڑکی کی شادی ہو جائے، آپ کو لگتا ہے آج ہونا بہت خیر ہے، آپ کو لگتا ہے یہ صاحب جو انجینئر ڈاکٹر فلاں 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 ان سے ہونا خیر ہے۔ میری بات کو غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ نہیں کروا رہا ہے تو یہ آپ کے لیے خیر، یہی آپ کے لیے خیر تھا، اور یہی انشاءاللہ خیر کی وجہ بنے گا۔ سمجھ رہے آپ بات؟ یہ بہت امپورٹنٹ، تقدیر پر ایمان کا یہ پارٹ۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے آپ کوشش کرتے رہیں، کوشش آپ کا کام، لیکن آپ پریشان مت ہوئیے، بیمار مت ہو جائیے، مریض مت بن جائیے کہ میرے بچیوں کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ جب چاہیں گا بہت خیر کے ساتھ، مانو خیر کے ساتھ، اور جب کوئی چیز آپ چاہتے ہیں، اگر اس چیز پہ کبھی بیٹھے اور موازنہ کرے کچھ سالوں بعد، آپ نے لڑکا نمبر الف سے شادی کرنا چاہیے، عمر کے 20ویں سال میں آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، آپ کی بیٹی کی شادی 25ویں سال میں لڑکا نمبر 22 سے 20 سے ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ اس عمر کے مرحلے میں کبھی موازنہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جو ہوا یہ ڈیسیژن یہ بیسٹ تھا اس لڑکی کے لیے، اور جس سے شادی اس لڑکے کی، اور وہ خیر نہیں ہوتا اس لڑکے کے، سمجھے آپ؟ یا اپنی بچی کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں، بہت مفید ہے۔ یاد رکھیں، ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، بےتاب ہو جاتے ہیں، اجلت کرتے ہیں، ہماری مزاج ہماری فطرت میں اجلت ہے، نتیجتاً کبھی کبھار لوگ اتنے اجلت ہو جاتے ہیں، اللہ تو میری نمازوں کو نہیں سن رہا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ ادا کر کے آپ تقدیر کو کوستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، اور یہاں کے شیطان کام بتا دیتا ہے پھر نیا، ارے ایسی ہوتا، اللہ نہیں سنتا کسی کی، یہ تھوڑا کام ان سے کرا لو، باقی اللہ ہی کرتا، لیکن تھوڑا ان سے کرتا۔ اب آپ لگ جاتے ایک راستے، ہاں، شادی نہیں ہو رہی، اگر آپ کی مسئلہ کسی بھی انسان کو بولیں گے نا تو رکاوٹ ہے، تو اس سے نئے آپ کو فتوا دینے والا ہے، بات میرے لکھ کے رکھ لی، بہت رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے الٹے پر کے 2 مرغے، 2 بڑواغل، 2 الو، 2 فلاں، شیر کا ناخن، ریچھ کا فلاں، اس کا وہ، اس کا وہ، اس کا یہ سب لا کے دینا پڑیں گا، اور وہ غلے میں 10,000 روپے ڈال دو، میں تو اللہ کے لیے کرتا ہے سب کام، صرف اللہ کے لیے، میں تو کبھی نہیں یہ سب مال وال تو ادھر ڈال دو غلے کے اندر، یہ یتیم خانے کو جاتا، کہا جاتا یتیم خانے کو، اور یتیم کون ہے؟ اس کے بچے پورے، دوسرا کوئی نہیں رہتا، یہ پریکٹیکل ہے بھیا، یتیم خانے میں۔ اور یہ سب تو لا لیا آپ نے، زعفران اور بکرا رہ گیا اس میں، ابھی اگر نہیں بھی کر پایا تو ایک روڑا تو میں اسے ہٹا دیتا، لیکن بکرے اور زعفران کے لیے دوسرا روڑا ابھی بھی باقی رہنے والا ہے۔ بکرا وہاں سے لینا، ہاں وہ لمبے کان والا 25,000 کا، اور زعفران یہاں سے لینا، یہ دکان سے، تو آپ کا کام ہو جاتا۔ ابھی نہیں لگا سب بڑباغلا ڈھونڈ رہا، یہ ڈھونڈ رہا، وہ ڈھونڈ رہا، وہ کر رہا، اس کے بعد یہ کر رہا، یہ ہے شیطان کا بہکاوا، آپ کو غیر اللہ کے راستے پر، شرک اور کفر کے راستے پہ، جادو ٹونے اور کہانت پہ لے گیا۔ تو اللہ کے لیے سوال دوسروں سے مت کیجیے آپ ایسے، تو آپ کسٹمر بن جائیں گے اس کے، اور نیا کام لے لیں گے آپ کے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن کوشش کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ہر دعا جمع ہو رہی ہے اور قبول ہو رہی ہے، ہر کوشش کو اللہ دیکھ رہا ہے اور بدلہ دینے میں۔ آج میں سوچتا ہوں کہ خیر ہے، لیکن وہ خیر نہیں، اگر نہیں ہوا تو وہ جس دن اور جب ہوں گا سب سے خیر ہوگا۔ نہیں آپ نے بولے فیض بھی ایسا 5 سال رکی، اب شادی ہوئی، ابھی بھی تو پرابلم ہے کہ فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا، یہ اس سے خیر تھا جو جب ہونے والا تھا، یہ بات بھی تو یاد ہے، ہر بار آپ ہر چیز کو اپنے حساب سے کریں گے، یعنی آپ بولے ایسا دیکھو شادی ہوئی 1 سال میں فلاں ہو گیا، 2 سال میں فلاں ہو گیا، یہ ہوگا طلاق ہو گیا، خیر تھا پہلے سے، سمجھ رہے بات، سمجھ رہے بات، خیر تھا پہلے والے سے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے دیکھیے جو پسند کرتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، یہ تقدیر ہے، تقدیر ہے، کبھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کبھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ کی وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، صرف بات ایک بیماری ہو گئی تھی، اس کو بولتے ہیں میڈ کاؤ ڈیسیز، کبھی دیکھنا ہے تو نیٹ پہ چیک کر لو، یہ بیماری ہوئی تھی یونائٹڈ کنگڈم میں، جانوروں کو ہوئی تھی،
میڈ کاؤ ڈیسیز میں یہ تھا کہ وہ جو جانور تھا وہ پاگل ہو جاتا تھا، اور اس کا اگر کوئی دودھ، اس کا جو میٹ وغیرہ کچھ بھی کھائے تو وہ انسان بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ بتائیے کیا کیا گیا؟ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو مار دیا گیا۔ چلو میڈ کا بہت پرانا ہوگا، چھوڑ دو۔ برڈ فلو مثال، برڈ فلو ہوا تو کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کو کیا ہوا وہ نہیں معلوم، مرغی 10 روپے کلو ہو گئی تھی، یہ ہوا۔ لیکن کیا ہوا تھا اس میں؟ لاکھوں کی تعداد میں مرغیوں کو، اب مرغی اپنے نزدیک کیا سوچے، کیا کر رہے یار یہ انسان، کیا مار دے رہے یار ہم کو، اتنا فائدہ اٹھا ہم سے، آج یہ ہم سے کر رہے۔ انسان حکمت کے ساتھ، انسان کو پتا ہے بڑا خیر یہ ہے کہ ان کو ختم کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی ڈیسیجن لیتی، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط، لیکن یہ بات میری سمجھ لو، صبر کرو اور یہ سمجھ لو کہ یہی آپ کے لیے خیر تھا۔ جیسا وہ جانور نہیں سمجھ پا رہا اسے کیوں مارا گیا، وہ مرغیاں نہیں سمجھ پائیں گی کہ ان کو برڈ فلو میں کیوں مارا گیا بیچارے، لیکن انسان حکمت کے ساتھ جانتا تھا اس کا فائدہ کیا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم کو لگ رہا ہے ڈیسیجن غلط ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ شادی یہاں ہو جانا چاہیے، ہم کو لگ رہا ہے فلاں مسئلہ بھی، ہم کو لگ رہا ہے پاس ہم ایسے ہونا چاہیے، ہم کو لگ رہا ہے آج ہی مسئلہ مجھے مل جانا چاہیے، آج ہی سرٹیفکیٹ مجھے مل جانا چاہیے، آج میرا یہ کام ہو جانا چاہیے، آج مجھے لائسنس شروع ہونا چاہیے، آج میری کمپنی شروع ہو جانا چاہیے تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے، پھر دعا استخارہ پڑھے۔ تم میں سے جب کوئی شخص کام کا ارادہ کرے، آپ نے فرمایا، تو 2 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، اور اس کے بعد دعا کرے۔ اور اس طریقے کو، اس دعا کو اور استخارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ویسے سکھاتے جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے تھے، مطلب صورتوں کو سکھایا کرتے۔ قرآن کو جیسا آپ سکھاتے تھے ویسے ہی صحابہ کو بٹھا کر آپ نے استخارہ بھی سکھایا۔ حالانکہ استخارہ اتنا واضح ہے اور اتنا آسان ہے، آگئی بات حدیث میں واضح ہے، نماز 2 رکعت فرض کی علاوہ پڑھے اور دعا کرے، یہ ہے استخارہ کا طریقہ، بس اتنا ہی۔ 2 رکعت فرض کے علاوہ، مطلب نفل نماز ہے یہ، صلاۃ الاستخارہ جس کو عام زبان میں کہیں گے، استخارہ کی نماز، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کرے، بس یہی ہے استخارہ کا طریقہ۔ اتنا ہی آسان ہے استخارہ، بس اتنا آسان، لیکن آج اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسے عجیب و غریب ڈھنگ سے امت مسلمہ کا مال اور ان کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے جیسی کوئی انتہا نہیں۔ 2 رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعا استخارہ کرے۔ آپ کو کہیں دعا استخارہ مجھے یاد نہ ہو، مجھے نہ پتا ہو، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن المسلم نامی کتاب ہے دعاؤں کی، صحیح اور ثابت شدہ دعائیں لے لے، دعا استخارہ کا چیپٹر کھولی، یاد کر لیجیے۔ نفل نماز کس کو نہیں آتی 2 رکعت؟ کوئی ایسا آدمی کہے مجھے نماز بھی نہیں آتی، آسان ہے، اور دعا استخارہ پڑھنا ہے اس نماز کے بعد، ختم۔ اتنا ہی طریقہ ہے استخارہ کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی طریقہ ہے، اور استخارہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جو ہے سکھایا تھا۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز فرض سے ہٹ کر پڑھیے، اس کے بعد دعا استخارہ پڑھیے۔ دعا استخارہ جو ہے یاد کر لیجئے، کہاں ملنا ہے، کہاں ملیں گی؟ تو سب سے بہترین جو ہے آپ کو دعا استخارہ حسن المسلم نامی کتاب ہے، وہاں ملیں گی۔ اور دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، اس سے ہٹ کر وہ دعا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صلاۃ الاستخارہ کے بعد جو دعا ہے اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے ہیں، اس سے ہٹ کے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے صورتیں سکھاتے تھے، ہے نا؟ اب کوئی منمانا ایجاد کر لے استخارہ کی، یہ دعا پڑھ لو تو فلاں ہوگا، وہ دعا بالکل نہیں چلیں گا۔ دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے، لہٰذا آپ وہی دعا کیجئے، دعا استخارہ کی آپ وہی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے وہاں دعا بھی ڈسپلے میں آ جائیں گی، تو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے، اس دعا کو آپ کو اور مجھے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل جس کو صلاۃ الاستخارہ کہہ لیجئے، وہ نماز جو استخارہ کے لیے انسان کرتا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے، اور اپنی دعا اور حاجت اسی دعا کے اندر رکھنا ہے۔ اس دعا کے اندر عربی متن میں ایک بریکٹ آئے گا، اور وہاں آپ کو اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور پھر آگے کا پڑھنا ہے۔ آدھی دعا ہوں گی، پھر ایک بریکٹ میں اپنا مسئلہ جو بھی ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں اس مسئلے کو رکھیے، اور باقی دعا کو آپ مکمل کریں۔ پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ بریکٹ آئیں گا، آپ کو عربی ملیں گا، اس بریکٹ میں آپ کا مسئلہ رکھیے، بلکہ اردو میں ہوں گا، ٹھیک ہے؟ جو ایشو پہ آپ وہ کر رہے ہیں استخارہ ہمارا کہ اللہ میرے نکاح کے تعلق سے میں سوچ رہا ہوں اس لڑکی سے کروں یا نہ کروں، پھر باقی کی دعا آگے کرنی۔ اے اللہ تجارت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تجارت میں اس کو پارٹنر بناؤں نہ بناؤں، آگے آپ کی دعا۔ سمجھے آپ عربی میں؟ تو عربی میں ہے، اس کو پڑھنا ہے، بیچ میں ایک بریکٹ آئیں گا، اپنا مسئلہ رکھیے اور آگے اس دعا کو کنٹینیو کریں آپ اور ختم کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھ لیں، اور وہ مخصوص دعا ہے، انہی الفاظ سے اس دعا کو پڑھنا ہے، دوسری دعائیں ہم کو اس تعلق سے ایجاد نہیں کرنا ہے۔ اب اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو دعا استخارہ جس شخص کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر پڑھے، سمجھ رہا؟ دیکھ کر پڑھے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی سے پڑھوائے اور پھر خود لفظ کو دہرائے،
ایک آدمی ہے اس کو پڑھنا بالکل نہیں آتا عربی، وہ کسی سے پڑھوائے، کوئی سے پڑھ کر سنا اور اس کو ریپیٹ کرے. کبھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت مشکل سے صورتیں یاد ہوتی ہے، حالات، زمین، زمانہ، زبان، بہت سارے مشکلیں ہوتی ہیں، اللہ رحم کرے. تو بہرحال خود نہیں پڑھ سکتا ہے دیکھ کر پڑھے، دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا کسی سے پڑھوائے، لیکن کوشش کرے کہ عربی کو انسان ضرور سیکھے. لیکن کبھی ہوتا ہے قرآن تو عربی میں آ جاتا ہے پڑھنا، لیکن دعائیں مشکل ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ویسی عربی نہیں لکھی ہوتی جیسا کہ قرآنی آیتیں ہوتی، زیر زبر ہر چیز ہوتی ہے اس میں مختلف بہت سی بار خالی دعا لکھی مشکل ہوتا ہے، تو کسی سے پڑھوا لے. ٹھیک ہے، اگر یاد نہ ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے، دیکھ کر پڑھ لے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے یاد مطلب پڑھے وہ آدمی اور آپ اس کے پیچھے دوہرا لے. استخارہ یاد رکھیے یہ صرف مباح عمل کے لیے ہوگا. ہم دیکھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ زیادہ بچے چاہتے ہیں کم بچے چاہتے ہیں. بہرحال تو یہ کہا، تو یہ حدیث کیا ہے بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کریں خوب اور اولاد کو پیدا کریں. یہ زیادتی جو ہے روز قیامت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث، اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، حالات ایک الگ چیز ہے، صحت ایک الگ بات ہے. پھر اللہ کی تعالیٰ جو ہے کسی کو صحت حالات مجبور کر دے وہ الگ بات ہے، کہ عام حالت میں آپ جو ہے اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کریں. آئیے آگے. تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دی. اب آئیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں. تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آداب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے. پہلی بار انسان مباشرت، ہم بستری، سیکس کب کرتا ہے؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے. تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی کا دن، ٹھیک ہے، شادی کی رات، اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے. ٹھیک، پہلے مخصوص پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا. جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں نے باندھا. تو کچھ حصے میرے عنوان کے شروعاتی ایسے ہوں گے جو صرف میاں بیوی کے لیے مطلب فرسٹ ٹائم نکاح سے متعلق ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کامن ہوں گی. جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے، اس کے بعد کامن ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ان کے ساتھ رہتا ہے. تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا. اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو آئیں گی بیچ میں انشاءاللہ ایک عنوان کر کے ایک وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا. جو جس کو کہتے ہیں مطلب سوالات ہوتے ہیں، مس کنسیپشنس ہوتے ہیں. جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اس کو کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے. یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا. جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا. عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا. اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو. اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، تو کہا تم عورتیں بھی پیو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوگا. پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا. اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں. جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند. تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو. عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تو آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ. پی لو مطلب کیوں شرما رہی ہو، پی لو. تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا. کہا پی لو، اور پھر عورتوں نے بھی پی لیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز. اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ انسان کچھ کھلا پلا. بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو. تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر، آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر. سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے کی؟ تو پروموشن چاہیے آپ کو. ٹھیک، تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے. تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو. تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں. تو کھلائے پلائے، کچھ دے. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے، سماج، ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے بہرحال، تو کچھ نہ کچھ کرے. دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو،
جب خلوت میں ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے، سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی مطلب پکڑنا، آپ ظاہر سی اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھیں، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے، آپ نے حدیث میں آتا ہے آپ نے پکڑا اس کو، ٹھیک، یا آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ، بہرحال تو اس کو پکڑے، اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ دعا کرے، اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں، اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو، دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جسے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ پہلی بار آپ کریں گے۔ اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے، یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ بہت اہم دعا ہے، لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں بولے تو کیا ہوا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار ٹو ویلر چلاتے ہیں، اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا، انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا، مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا، ہے نا، تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی، مطلب آپ کمپلیشن، دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں، مکمل کی طرف چاہتے ہیں، سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز سے مکمل کی طرف جائے، وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں، پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا، ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک، تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر، ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے، یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے، ٹھیک، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے، ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی، یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے، یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی، وہ میرے پاس آئے، جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی، اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے، یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو، تو آگے کھڑا رہے وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے، ٹھیک، مطلب ان کو ایک طرح ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو، تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے، تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا، اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے، یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے، آپ کرے بسم اللہ کا نام سے آپ شروع کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی سی دعا، یہ دعا کر لے بسم اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے، اور رزق سے یہاں مراد اولاد، مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہم بستری کر رہا ہے، یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو، یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جائے گی۔ دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی، ٹھیک، اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے، مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے، ٹھیک، اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح، اندازہ لگائیے
ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی بھر رہنے والی شریک حیات کہا جاتا ہے نا بیوی، شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی، پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی. اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنے حوث کو پورا کرنا کیا، ٹھیک ہے. الفت اور محبت ایک چیز ہے، لو ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر، اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے. تو ہمیں محبت کی اجازت ہے، ہوس پوری نہیں کرنا ہے. ہمیں جو لو کی اجازت ہے، ہم کو لسٹ نہیں، ٹھیک ہے. انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرا اپوننٹ پارٹنر ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے. تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دیں، بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھیں. اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو کہ اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی. جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے. تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے. تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ ہیومن بینگز جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے. میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے. لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے، ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ایسی ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کرے کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک. تو فور پلے ہوگا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو، دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری، یاد رکھیے. اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے، اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری، ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہے، سمجھے نا. انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی ہے، یاد رکھیے، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہے. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں
کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی۔ تو یہ باتیں، یہ بیاہی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے۔ یہاں بیاہی اور حیا کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں، جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی ہے۔ جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہے جو اس طرف اشارے کرتی ہے اور مائل کرتی ہے۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحاشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہوں؟ چونکہ مرد ترازی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے، عورت کو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے؟ اور اس میں کوئی حیا اور بیاہی کا تقاضا نہیں، یاد رکھیے آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی، یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے، یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے۔ تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر وائر کرنا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ؟ پوری چیز کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اشارہ ہے اس حدیث کے اندر۔ بہرحال آگے بڑھیے، اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے ہیں۔ اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ انسان سے اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی ہوتی ہے، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جو اس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک؟ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے، اس کے شائن نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے، تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی اسکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اسکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں، آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے، لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہے آپ؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو، لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، کیونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے، چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا، تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن
ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ میں بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی۔ جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو۔ مطلب جو مہاجر کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں، لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی، اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے، تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔